اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم، اور دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں، لاچاریوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ عز و جل۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 8 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھنے لگے ہیں، بالجبتی و طاغوتی، جبت اور طاغوت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب سے حصہ دیا گیا ہے، یعنی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو توریت دی گئی ہے، جن کو انجیل دی گئی ہے، لیکن وہ اب اللہ تعالیٰ کے ان احکامات شریعہ کو، ان کتابوں کو چھوڑ کر وہ اب ایمان رکھنے لگے ہیں، اعتقاد رکھنے لگے ہیں، کس کے اوپر؟ جبت اور طاغوت پر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ کافروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، استغفر اللہ، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے ہیں، یعنی آمن سبیلا جو ایمان کے رستے کے اوپر ہے نا، ان لوگوں کی نسبت جو کافرو، جو جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے، استغفر اللہ۔ اولئک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، استغفر اللہ۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ کہتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھیجے لعنت، یلعن اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے تو ہرگز وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ ہے، نصیبن، کوئی حصہ ہے ان کے لیے، لاہم، ان کے لیے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے کوئی حصہ ہے، کہاں؟ ملکی، ملک میں، حکومت میں، سلطنت میں، اللہ کہتا ہے تو کوئی حکومت میں ان کے لیے کیا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اور اگر اللہ کہتا ہے ایسا ہوتا، یعنی اگر ان کا حکومت میں کسی سلطنت میں کوئی حصہ ہوتا تو اللہ کہتے ہیں لا یؤتون الناس نکیرا، تو یہ تو لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیتے، کچھ بھی نہ یہ دیتے، تل برابر نکیرا، یعنی کہ جو حقیر ترین چیز ہوتی ہے نا اللہ کی نظر میں، اللہ کہتا ہے یہ اس کے برابر بھی کسی کو نہ کچھ دیتے۔ ام یسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں؟
اللہ کہتے ہیں ام یسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اعلیٰ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے عطا فرمائی ہے ابراہیم کو کتاب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت، اور وآتیناہم، اور ہم نے انہیں عنایت فرمائی ہے ملکن عظیم، عظیم الشان سلطنت، یعنی کہ سب سے بڑی یہ جو عظیم الشان سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب، حکمت اور یہ جو سلطنت، اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو، آل ابراہیم کی اولاد کو، یعنی اس گھرانے کو اللہ کہتا ہے ہم نے دیا، ہم نے عطا فرمایا، فمنہم من آمن بھی، تو ان سے کوئی ایمان لے آئے اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور اللہ کہتا ہے کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو عطا فرمائی، اللہ کہتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ ایمان لے آئے اور کسی نے ان سے منہ پھیر لیا، وَقَافَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جنہوں نے منہ پھیرا ہے اللہ کہتا ہے ان کے لیے کافی ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، استغفر اللہ، سعیرہ دہکتی ہوئی آگ، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا بے آیاتینا، ہماری آیتوں کا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، سوف نصلیہم نارا، تو ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے، استغفر اللہ، کلما نادی جت جلودہم، اور اللہ کہتے ہیں جب کبھی ان کی کھالیں، جلودہم ان کی کھالیں، ان کی چمڑی، اللہ کہتا ہے جب وہ پک جائے گی تو بدلہم جلودن، تو ہم انہیں دوسری کھالوں سے، جلودن غیرہ دوسری کھالوں سے، یعنی کہ پہلی پک گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی جگہ پر دوسری کھالوں سے ہم اس کو بدل دیں گے، بدلناہم، ہم انہیں بدل کر دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کو مسلسل چکھتے رہیں، استغفر اللہ، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی بات کی ہے، دوزخ کی بات کی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرنے لگے ہیں اور اپنے انعامات کی بات کرنے لگے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی انہوں نے کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان قریب ان کو باغوں میں، باغوں میں، جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے، اور جن کے نیچے انہار، نہریں، یعنی ندیاں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لاہم فیہا، ان کے لیے اس میں، یعنی یہ جو جنت کے باغ ہیں ان میں، ازواج مطہرات، اللہ کہتے ہیں اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور اللہ کہتا ہے ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے، ندخلہم، ہم ان کو داخل کریں گے، ذلا ذلیلا، گھنے سائے میں، سبحان اللہ، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان تودوا الاماناتی، اللہ کہتے ہیں امانتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو سپرد کرو الی اہلیہا، جو ان کے اہل ہیں، جو امانتیں، جن کی یہ امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کے اہل ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کرو، ان کے حوالے کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب بھی تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں تمہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، ہر چیز دیکھنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان حاکموں کی، ان خلفاء کی، ان عمرہ کی، منکم، جو تم میں سے ہوں، جو تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیے جائیں، ان کی بھی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم جھگڑنے لگو کسی چیز میں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر اور قیامت والے دن کے اوپر، آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن، اللہ کہتے ہیں اگر تم ان باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر وہ جو جس چیز میں تم جھگڑا کرنے لگے ہو نا، جس چیز میں
تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن طویلا، اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 8 پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ، اس کی آیت نمبر 51 اس میں آپ دیکھیے دو اسم آئے ہیں، ایک جبت ہے اور ایک تاغوت ہے۔ یہ جو دو الفاظ آئے ہیں جبتی و تاغوتی، تو یہ جو الفاظ آئے ہیں پہلے تو ہم اس کو جبت کو دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جبت لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بیکار، محض، اس کا اطلاق جادو، جادوگر، جوتش اور فالگری وغیرہ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو اطلاق ہے یہ مکر و فریب کے حوالے سے اور وہم پرستی کے حوالے سے بھی اس کا اطلاق ان باتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں کو جبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ طاغوت ہے، اور طاغوت کا مطلب کاہن بھی ہوتا ہے، شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بھی طاغوت کی ہم نے تشریح پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی یہ آیا تھا لفظ طاغوت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو۔ اسی آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ جبت اور طاغوت ان کے اوپر ایمان یعنی اعتقاد رکھنے لگے ہیں، اور ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں جو کافر ہیں کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ان ایمان والوں کی نسبت، یعنی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کی نسبت کافر جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ ہدایت کے اوپر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ واقعہ سن 3 ہجری میں، تمام واجب الاحترام، سن 3 ہجری میں جنگ احد آیا، تو جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا بہت اس میں بھاری نقصان ہوا تھا، اس میں 70 تن شہدائے احد پہاڑ کے مقام کے اوپر جو جنگ احد ہوئی تھی، تو سن 3 ہجری میں جب یہ واقعہ ہوا تو کافر لوگ تھے وہ احد کے مقام سے پھر جنگ لڑنے کے بعد وہ واپس پھر مکے چلے گئے، اور مدینے والے لوگ مدینے میں رہ گئے۔ تو اس وقت اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو یہود تھے وہ بڑے آگے تھے، تو یہودیوں کے 2 بڑے بڑے لیڈر تھے، ایک کا نام کعب بن اشرف اور دوسرا حیی بن اخطب۔ یہ ان کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھ یہودی تھے، تو یہ لوگ سارے مل کے مکے گئے اور جا کر مکے کے کافروں کو اکسانے لگے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر پھر سے حملہ کریں، پھر سے ان کی آپس میں لڑائی ہو اور ان کے جانی اور مالی نقصان ہو۔ اس وقت مکے کے کافروں کا جو لیڈر تھا ابو سفیان، اس نے کہا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور تم لوگ تو اہل کتاب ہو۔ یہودیوں کو کہنے لگے ابو سفیان کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو اور اہل کتاب ہو، آج پہلے تم ہمیں یہ تو بتاؤ کہ سیدھے رستے کے اوپر کون ہے، ہم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد اور اس کے ماننے والے وہ سیدھے رستے کے اوپر ہیں یا ہم لوگ سیدھے رستے کے اوپر ہیں؟ تو یہودیوں نے یہ علمی اعتبار سے جانتے ہوئے بھی کہ کافر لوگ شرک میں مبتلا محض گمراہ لوگ ہیں اور سیدھے رستے کے اوپر نہیں ہیں، لیکن صرف مکے کے کافروں کو خوش کرنے کے لیے بولے کہ ان مسلمانوں کی نسبت تم لوگ زیادہ ہدایت پر ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے، خود کا ان کو پتا تھا کہ ہم سفید جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ ایسا انہوں نے بول دیا کہ تم لوگ ہدایت کے اوپر ہو۔ تو ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ یہ جو اس سے اگلی 51 کے ساتھ ہی جو جڑی ہوئی اگلی آیت ہے 52 آیت نمبر 52، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے، تو ذرا سوچو کہ ان لوگوں کا کیا کوئی مددگار ہو سکتا ہے جن کے اوپر رب کی پھٹکار آ جائے، رب کی لعنت جس کے اوپر آ جائے، تو ایسے لوگوں کا کوئی اللہ کہتا ہے مددگار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے جھوٹے کافر لوگوں کے پاس کوئی حکومت ہوتی، کوئی سلطنت ہوتی، کوئی اختیار ہوتا، کوئی اقتدار ہوتا، تو یہ تو کسی کو ایک تل برابر یعنی کہ حقیر ترین چیز بھی ان کو نہ لینے دیتے، ان کو کچھ بھی نہ یہ لوگ دیتے۔ یہ تو اچھا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملک، کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ حسد کی بات کر رہے ہیں، تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہو،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، نعمتیں ہیں جو انعام و اکرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، اور اس شخص کی ان نعمتوں کے زوال کی آرزو کرنا، یہ ہوتا ہے حسد، دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی نیکیاں خود ہی جلا کے راکھ کرنی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہودیوں کی جو اسلام دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو نبوت سے سرفراز کیا، کتاب سے سرفراز کیا، حکمت عطا کی، وسیع سلطنت سے سرفراز فرمایا تھا، تو یہ ساری باتیں یہودیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے وہ حسد کرنے لگے۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں جن لوگوں نے ایمان سے منہ پھیر لیا تھا نا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ ان کو بھی آگ میں ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ عذاب کی اور سزاؤں کی اور اپنے غضب کی باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان سزاؤں کے حوالے سے ہمیشہ مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 57 میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی بات کر رہا ہے، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ وہ جلدی جنت کے باغوں کی سیر کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ گھریں سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ جیسے ہی اپنے غضب کی بات کی ہے، دوزخ کی بات کی ہے، تو ساتھ ہی اپنے انعامات کی بات کی ہے، پھر جنت کی بھی بات کی ہے۔ یعنی جزا اور سزا دونوں ساتھ ساتھ ہے، جزا اور سزا کا عمل یہ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ آیت نمبر 58 میں قرآن کریم کی سب سے پہلے تو تمام واجب الاحترام اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو آیت نمبر 58 ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت اہم آیات میں سے ایک آیت ہے، جس کے اندر جن آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص احکامات کا ذکر ہے، تو انہی آیات مبارکہ میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 58۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے امانت کے واپس کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور دوسرا لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات امانت کی ہے۔ امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھے اور پھر آپ اس کی جوں کی توں واپس کر دیں، بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یقین کریں آپ، اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے۔ یعنی کہ جو عبادات ہم اللہ تعالیٰ کی کریں وہ بھی امانت ہے، وہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں خیانت کرنا، یعنی کہ صحیح طرح سے ان کی ادائیگی نہ کرنا، اخلاص نیت کا نہ ہونا، یہ خیانت کرنا ہی ہے نا۔ تو عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو امیر اور غریب میں مساوات قائم کرنا، یہ بھی تو امانت ہے نا۔ عدل کا جو ترازو ہے، تو اس کو عدل کے ترازو کو تمام مخالفت کے باوجود برابر رکھنا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی امانت کا صحیح استعمال کرنا ہے نا۔ حکومت کے عہدوں کے اوپر تقرری کے لیے دوست نوازی یا اپنی کنبہ پروری کرنا، اس کی بجائے صرف اہلیت اور قابلیت کو میرٹ قرار دینا، یعنی کہ معیار کے مطابق، یعنی کہ لوگوں کو نوکریاں دینا اور ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا، یہ بھی تو امانت کے زمرے میں آتا ہے نا۔ تو اس لیے امانت کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اسی آیت 58 میں دوسری بات، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان میں جو فیصلہ نا وہ انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ جو بات کی گئی ہے اس آیت مبارکہ کے خصوصی اس کے جو مخاطب ہیں وہ عمرہ اور حکام ہے، اور اسی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبے کے لحاظ سے نگہبان ہے، پاسبان ہے اور جواب دہ ہے۔ امام اور خلیفہ بھی رائی ہیں، اس سے ان کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خامند اپنے گھر والوں کا رئیس ہے، بیوی اپنے خامند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 8 کی جو آیت نمبر 59، رکوع نمبر 8 کی آیت نمبر 59، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان عمرہ اور حکام کی جو اطاعت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ کی فرما برداری تو کرنی ہے، مسٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، یہ بھی مسٹ ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور کیٹیگری بتا دی ہے، وہ عمرہ اور حکام کی اطاعت، کہ تمہارے اوپر جو حکام
اللہ کہتا ہے جو مسلط کر دیے جائیں، جو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس اطاعت اور رسول اور اللہ کی اطاعت میں ایک واضح فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے، خاص طور سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اطاعت امیر کی، تو ان میں جو واضح فرق ہے وہ یہ کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور جملہ منہ میں خصوصاً احکام شرعی کی تبلیغ میں اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کی اطاعت کا جہاں بھی حکم دیا گیا ہے وہ غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ بنا کسی شرط کے آپ نے نبی کا حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ نبی کے حکم کے آگے اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ آپ نے ان کے آگے اپنا سر خم کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یعنی کہ رسول کا حکم تو اٹل ہو گیا، اللہ کے نبی کا جو حکم ہے نا وہ اٹل ہو گیا، لیکن جب بات آتی ہے خلیفہ کی یا امیر کی یا حاکم کی تو ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان سے ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ مشروط کیا ہے کہ اس کے حکم کو خدا اور رسول کے فرمان کی روشنی میں پرکھو، اگر اس کے مطابق ہو، اگر اللہ اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہو تو اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ امیر کا یا خلیفہ کا یا حاکم کا جو حکم ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور قابل عمل بھی نہیں ہے، یعنی اس حکم کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کر لو، ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع نمبر 8 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے اور زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔